نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور ہمیشہ سچوں کے ساتھ رہو۔ انسان کی شخصیت تقریباً 3 پہلوؤں سے تیار ہوتی ہے۔ سب سے پہلا پہلو ہوتا ہے اس شخصیت کی صحبت اور ماحول، گھریلو اس کو کیسا ماحول ملا ہے، اس کے ماں باپ کی تربیت کیسی ہے اور ان کا رہن سہن، بولنا چالنا، کیونکہ پہلی درسگاہ ہے ماں کی گود اور باپ کی شفقت۔ ماں باپ کی جو طبیعت ہوگی وہ بچوں کے اندر فطری طور پر فیل ہوتی چلی جائے گی۔ پاکستان کے لاہور شہر میں رہنے والا بچہ، یہاں پر زیادہ پنجابی بولی جاتی ہے، اردو بولی جاتی ہے، اس طبیعت کا یہ ابتدائی اس کے اوپر، شخصیت کے اوپر جو اثر پڑتا ہے یہ پڑتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب اسکول، کالج، مدرسہ، یونیورسٹی میں جاتا ہے، پھر اس کی وہ شخصیت ذرا اور نکھرتی ہے۔ جو تعلیم پڑھتا ہے، اگر دینی تعلیم پڑھے گا تو دینی طبیعت مائل اور رجحان اس طرف ہوگا، دنیاوی پڑھے گا تو دنیا کی طرف ہوگا، یعنی پھر اس کے دوست یار اس کے اوپر بڑا اثر ڈالتے ہیں۔ یعنی یوں کہیں کہ 70% شخصیت کا انسان کا اپنا اختیار نہیں ہوتا، اس کو میسر آتی ہے وہ چیزیں۔ ماں باپ کے اوپر اس کا اختیار نہیں ہے، تعلیم کے اوپر اس کا اختیار نہیں ہے، ماحول کے اوپر اس کا اختیار نہیں ہے۔ کراچی کا بندہ اردو بولے گا، اس کا لہجہ کچھ اور ہوگا، لاہور کا بچہ اردو بولے گا، اس کا کچھ اور لہجہ ہوگا، پشاور کا بچہ اردو بولے گا، اس کا لہجہ کچھ اور ہوگا۔ ہے وہ اردو ہی، ہے وہ بندہ ہی، لیکن اس کی طبیعت وہ حالات کے علاقے کے ساتھ بدلتی چلے گی، لے کے 30% ہمارے پاس موقع ہوتا ہے جی ہماری شخصیت کو بدلنے کا، لے کے اتنا ہوتا ہے جی، انسان کے اختیار میں ہوتا ہے کہ اس کو کتنا نکھار لے۔ فطرت نہیں چھوڑی جا سکتی، جو ہماری فطرت میں، ہماری گڑتی میں، ہمارے ماحول میں، ہماری دوستی میں، ہماری یاری، جو ذرا بدماش قسم کے لوگ ہیں، جب ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو گالی گلوچ، دھمکی، ہے نہیں، اور اس طرح کے معاملات سیکھیں گے۔ اگر وہی اللہ والوں کے پاس ہم بیٹھیں گے تو ہماری شخصیت کا پہلو کچھ اور نکھر کے سامنا آتا چلا جائے گا۔ اس پر صوفیاء کرام نے اتنا کام کیا ہے کہ سبحان اللہ، کہ ہماری اگر زندگیاں ہم ساری صرف کر دینا کہ صرف صوفیاء کرام نے تعلیمات کتنی اس بارے میں، روحانیت کے بارے میں، باطن کے بارے میں، شخصیت کے بارے میں لکھا ہے۔ آپ امام غزالی علیہ رحمہ کو پڑھ لیں، آپ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو پڑھ لیں۔ یہ 2 ایسی بڑی شخصیات کا میں نے مثال کے طور پر آپ کو ذکر کیا ہے، آپ حیران ہو جائیں گے کہ انہوں نے کس طرح شخصیت کو بدلنے کے فارمولے ہمیں بتائیں۔ فرماتے ہیں کہ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ اچھوں کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی، بروں کی صحبت تجھے برا بنا دے گی۔ اینٹ ہے نا جی، اینٹ، اس کی اپنی کوئی ویلیو نہیں، لیکن جہاں پر لگے گی اس کے بعد اس کا پتہ چلے گا۔ ایک وہ اینٹ ہے جو مسجد کے اس فلور پر لگی ہے، اس جگہ پر لگی ہے جہاں پر ہم سجدہ کرتے ہیں، وہی اینٹ ہے جو باتھ روم پر لگی۔ وہاں ہم کیا کر رہے ہیں اس کے ساتھ، یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کی صحبت نے اس کو کر دیا نا جی، اس کی صحبت، اس کی نزدیکی، اس نے اس کو سوائے رفع حاجت کے علاوہ کچھ بھی نہیں، بے قیمت بنا دی، اور ادھر ہم سجدے کر رہے ہیں۔ اچھوں کی صحبت آپ کو اچھا بنائے گی، بولنا، سیکھنا، پڑھنا، لکھنا، معاملہ فہمی، یہ ساری سکھائے گی۔ اور اگر یہ نہیں ہے تو بابو مولانا روم رحمۃ اللہ، بلکہ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے کہ ہر شے خود بخود چیزیں نہ شد، کوئی بھی چیز خود بخود چیز نہیں بن جاتی۔ ہر کے آہن خود بخود تیغے نہ شد، ہر لوہا خود بخود تلوار نہیں بنتا، کوئی تلوار بنانے والا ہوتا ہے، اس کو ڈھالتا ہے، اس کو پگھلاتا ہے، اس کو سانچے میں ڈالتا ہے،
پھر اس کو ٹھوکا ٹھاکی کرتا ہے، پھر اس کو دھاریں لگاتا ہے، پھر تلوار بنتی جا کے. پھر آپ فرماتے ہیں ہر کے آدم خود بخود شیخ نہ شد. ایویں منہ اٹھا کے کوئی بھی بندہ پیر نہیں بن جاتا. آج تو تھوک کے حساب سے پیر مل رہے ہیں نا جی، اینٹ اٹھاؤ تو پیر مل جاتا ہے، ہاں جی. آپ فرماتے نا نا نا، ہر کے آدم خود بخود شیخ نہ شد. ہر آدمی خود بخود شیخ نہیں بن جاتا. عالم بن جانا ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں، عالم بن جاتے ہیں، قاری بڑے زبردست ہو جاتے ہیں، لیکن پیر ایک بہت بڑا مقام. پھر فرماتے مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلامی شمس تبریزی نہ شد. مولوی روم اس وقت تک مولا روم نہیں بنا، مولوی روم اس وقت تک مولائے روم نہیں بنا جب تک اس نے شمس تبریزی کی صحبت نہیں اختیار کر لی. مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک پڑھی لکھی شخصیت ہے، مناظر آدمی تھے، بڑے زبردست قسم کے ہے، علم کے پختہ ترین شخصیت. حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ ایک ہیں یہ ملتان والے، یہ شمس تبریز نہیں ہے، یہ جو ملتان میں مزار شریف، یہ شمس سبزواری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے، یہ شمس تبریز کا نہیں ہے، وہ وہیں پر ہی ہے، کنیا کے اندر ہی ان کا مزار شریف ہے، ٹھیک ہے نا جی. شمس تبریز کا مولانا شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک دن آپ تشریف لائے اور آپ نے دیکھا کہ مولانا روم پڑھا رہے ہیں، تو بیٹھے سنتے رہے. جب چھٹی ہوئی تو بچے بیٹھے ہوئے تھے، پڑھ رہے تھے، اور مولانا روم ذرا آرام کرنے کے لیے اندر گئے. دوبارہ کلاس لگانے کے لیے جب واپس آئے تو اس سے پہلے بچے بیٹھے پڑھ رہے تھے، مطالعہ کر رہے تھے. بچوں سے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ بھائی یہ وہ ہے جو تیرے جیسے بابے نہیں سمجھتے. درویشی طبیعت تھی، صوفی آدمی تھے، کہ این چیز آکے این آست کہ تو نمی دانی، یہ وہ چیز ہے بابا جو تو نہیں سمجھتا، کتابی گلنا نہیں، یہ آپ لوگ نہیں سمجھتے. بابا جی نے ساری کتابیں اٹھائیں تالاب میں پھینک. طلباء تو بڑے ناراض ہو گئے. جب مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا بھائی کتابیں کدھر ہیں؟ کہا اس بابے نے اٹھا کے تالاب میں پھینک دی. اب وہ وقت تو تھا نہیں پریس کا وقت کہ پریس میں چھپی ہوئی ایک کتاب چلو ضائع ہوگی تو دوسری ہاتھوں سے لکھتے تھے. مولانا نے خوب ان کو برا بھلا جب کہا تو پھر انہوں نے کہا کہ بھائی ناراض ہونے کی کیا بات ہے کہ یہ کتابوں کا مسئلہ ہے نا. انہوں نے کہا بھائی میری ساری زندگی کی کمائی تھی، آپ نے اس کو پانی میں بہا دیا، کتابوں کا مسئلہ ہے. ہاں اترے تالاب کے اندر، کتاب نکالتے گئے، ایسے جھاڑتے گئے، پکڑاتے گئے، یہ لو جی پکڑو، یہ جو پکڑو. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں حیران ہو گیا کہ علم نے ہم نے بھی بڑا پڑھا تھا، کتابی علم ہمارے پاس بھی بڑا تھا، یہ کچھ اور ہے. اسی کے پیچھے ساری زندگی دوڑتے رہے. فوراً چونکے کہا این چیز یہ کیا ہے؟ کہا این آست کہ تو نمی دانی، یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا. حضرت اللہ کا احسان ہے ہم پر کہ حضور کے شریعت مطہرہ دین مبارکہ کے دونوں پہلو سنبھالنے والی شخصیات علماء کرام نے قرآن و حدیث اور اس کے ظاہر کو سنبھالا، صوفیاء کرام نے اس کے باطن کو سنبھالا. پہلی جو سیڑھی ہوتی ہے وہ علم کی سیڑھی ہوتی ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی جاہل ہو اور پیر بن جائے، نہیں یہ نہیں ہو سکتا. یہ میرے رب کی عطا ہو، کوئی اربوں خربوں کے اندر کوئی ایک ایسا آدھا نکل آئے تو نکل آئے، ورنہ نہیں. پیری کی پہلی سیڑھی جو ہے وہ علم شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جو پیر شریعت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں سمجھتا، اس کی باریکوں کو نہیں جانتا، وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ پیر بنے. وہ چپ کر کے نماز پڑھے، مسئلہ کرے، بس ختم ہوگی بات. یہ جن کا کام ہے ان کو کرنے دیں. البتہ اب جو آج کل ہمیں نظریہ نظر آ رہا ہے، میرے آقا جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شعب الایمان کے اندر یہ 4798 نمبر پر حدیث پاک موجود ہے کہ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ میرے آقا جی نے فرمایا کیا وجہ ہے کہ میں تم کو جھوٹ پر اس طرح گرتے ہوئے دیکھتا ہوں جس طرح پروانے آگ پر گرتے ہیں. جھوٹ ہم اس طرح بولتے ہیں جس طرح پروانے آگ پر گرتے ہیں. وہ بتی جل نہیں ہو نا تو وہ پتنگے آ کے فوراً روشنی کی طرف بڑھتے ہیں، جلتے جاتے. یعنی ہماری زبانیں ایسی ہو گئی ہیں کہ جھوٹ ہماری زبانوں سے پھسلتا ہی جاتا ہے اور ہم گرتے ہی جا رہے ہیں اس کے اوپر. میرے آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر جھوٹ لا محالہ لکھا جاتا ہے اس کے سوا کہ اس کوئی شخص جنگ میں جھوٹ بولے.
ہاں اب یہ حضور نے فرمایا بھائی کون کون سے مقامات ہیں جہاں پر جھوٹ بولنا جائز ہے، جہاں پر جھوٹ بولنا جائز ہے۔ پہلا کہ جب جنگ لگ جائے، آگے دشمن کفار کی فوجیں کھڑی ہوں، ادھر مسلمانوں کی فوجیں ہوں، کم ہوں، لیکن بندہ جھوٹ بول کے کہ نہیں اسی تکڑے ہیں، ساڈے کول بہت کچھ ہے، وہاں پر جھوٹ جنگ ہے نا جی، تو جنگ کے اندر حضور نے کہا جائز ہے، بس تگڑے بنو، اپنے آپ کو ذرا خوبصورت جو ہے نا اور بہت زیادہ پاورفل دکھاؤ، کافروں کو نیچے کرو، یہاں پر ایک جگہ پر جھوٹ۔ اچھا جی، دوسرا فرمایا کوئی دو شخصوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے کوئی جھوٹ بولے تو اس صورت میں جھوٹ کی اجازت ہے کہ جھوٹ بول کے یار یہ تو تیرے بارے میں اتنا اچھا کہتا ہے نہیں، یہ تو بہت زیادہ تجھ سے محبت کرتا ہے، لیکن یہ شیطان نے تمہارے اندر جو ہے نا فساد ڈال دیا، لڑائی ڈال دی، اس لیے یہ ایسا ہو گیا، ورنہ یہ بندہ ایسا نہیں ہے۔ ہاں جی، اس طرح جھوٹ مارے، حالانکہ وہ ظاہری بات ہے جس کے ساتھ جھگڑا ہوا ہے تو وہ اس کو کوئی قرآن کی آیت تو نہیں سنائے گا نا جی، اس کو گالم گلوچ ہی کرے گا، برا بھلا ہی کہے گا نا۔ تو یہ یہاں پر جو ہے نا دو لوگوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے ایسی بات کرنا یہ جائز ہے۔ تیسرا سب سے اہم ترین مقام، اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولنا، یہ تیسرا مقام۔ بیویاں ایویں راضی نہیں ہوندیاں۔ یہ حدیث پاک ہے، شعب الایمان کی ہے، اور اس کا نمبر ہے 4798 نمبر، ٹھیک ہو گیا جی۔ اور میرے آقا جی، باقی رہی عام روٹین کی بات، تو اس کے لیے میرے آقا جی علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا سنجیدگی سے جھوٹ بولنا جائز ہے، نہ مذاق میں۔ بھائی جھوٹ کسی بھی صورت میں جائز نہیں، نہ مذاق کے اندر جھوٹ جائز ہے، نہ اکثر ایسے لطیفے بنا دیے جاتے ہیں جو بالکل جھوٹم جھوٹ، بالکل کوئی سر پیری کوئی نہیں، جھوٹ بولی جا رہی۔ اب مذاق تو پھر کیا بندہ مذاق نہ کرے؟ بھئی مذاق وہ کرے جو حقیقت پر مبنی۔ مثلا میرے آقا جی نبی اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات گرامی کے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سفر کرنا ہے تو مہربانی فرما کے مجھے ایک اونٹ دے دیں جس پر میں سواری کروں، میرا سفر آسانی سے گزر۔ آپ نے ارشاد فرمایا بھائی آپ کو اونٹ نہیں مل سکتا، اونٹ کا بچہ مل سکتا ہے۔ اونٹ نہیں مل سکتا، اونٹ کا بچہ مل سکتا ہے۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں بچے کا کیا کروں گا، میں بچے کا کیا کروں گا، مجھے تو اونٹ چاہیے۔ آقا جی مسکرائے، آپ نے فرمایا اونٹ بھی تو اونٹ کا بچہ ہی ہے نا۔ ہاں جی، اب یہ مذاق بھی ہو گیا اور جھوٹ بھی نہیں ہے، مذاق بھی ہو گیا۔ بھئی ہر اونٹ کا ہی بچہ ہے نا، وہ گدھے کا بچہ تو نہیں ہے نا، اونٹ کا ہی ہوگا، گدھے کا بچہ گدھا ہی ہوگا۔ تو اونٹ کے بارے میں اب یہ مذاق کا طریقہ ہے۔ مجھے اللہ کا کروڑ مرتبہ شکر ہے قبلہ، علماء کی صحبت بھی نصیب ہوئی ہے، عام لوگوں کی صحبت بھی مجھے ملی۔ علماء کا مذاق سبحان اللہ، علماء کی گفتگو سبحان اللہ۔ میرا خود باپ ایک شیخ الحدیث آدمی تھے، 50 سال انہوں نے حدیث پڑھائی، میں نے ان کا ہر ایک لمحہ دیکھا، خلوت کا لمحہ دیکھا، جلوت کا لمحہ دیکھا، پروگراموں میں دیکھا، تدریس پر دیکھا، ان کے طفیل میں نے بڑے بڑے علماء کو دیکھا اور ان کی صحبت اختیار کی۔ ان کے مذاق بھی علمی مذاق ہوا کرتے تھے، ان کی گفتگو بھی علمی گفتگو ہوتی تھی، وہ سبحان اللہ۔ لیکن آج ہمیں وہ چیز نظر نہیں آ رہی۔ اس کی سب سے مین وجہ یہ ہے جو قرآن نے ہمیں بتایا ہے، ہماری صحبتیں خراب ہو گئی۔ آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی